ٹھیک ہے، اب بھاشن سے ہم چلتے ہیں آگے کی طرف اور ہم بات کرتے ہیں کچھ پاکستان کی بات کرتے ہیں اور بات کریں گے ہم پرائم منسٹر عمران خان کی. جی بالکل، ہمارے پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ ابھی سعودی عرب کے وزٹ پر تھے اور سعودی عرب کے وزٹ پہ جا کر جو ہے ہوا یہ ہے کہ جی وہاں کے جو گورنمنٹ ہے یا وہاں کی جو بادشاہت ہے، وہاں کا جو کنگ ہے، ان سے خان صاحب نے بات کی اور خان صاحب نے کہا کہ جی ہماری حالت بہت خراب ہے، چائنا ہم سے پیسے مانگے جا رہا ہے، ہم کیا کریں. اور سب سے پہلے جاؤں گا عمران خان صاحب کے $3.5 ارب کا جو انہوں نے سیٹلمنٹ دی ہے سعودی عربیہ نے، کن شرائط پہ دی ہے؟ 3.5% اس پہ سود لگے گا. یہ مفت نہیں ہے کہ آپ کو پیسے دے دیے اور آپ نے اس کو بینک میں رکھ دیا. ٹھیک ہے، اب بھاشن سے ہم چلتے ہیں آگے کی طرف اور ہم بات کرتے ہیں کچھ پاکستان کی بات کرتے ہیں اور بات کریں گے ہم پرائم منسٹر عمران خان کی. جی بالکل، ہمارے پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ ابھی سعودی عرب کے وزٹ پر تھے اور سعودی عرب کے وزٹ پہ جا کر جو ہے ہوا یہ ہے کہ جی وہاں کے جو گورنمنٹ ہے یا وہاں کی جو بادشاہت ہے، وہاں کا جو کنگ ہے، ان سے خان صاحب نے بات کی اور خان صاحب نے کہا کہ جی ہماری حالت بہت خراب ہے، چائنا ہم سے پیسے مانگے جا رہا ہے، ہم کیا کریں. اور پتہ نہیں کیا کیا خان صاحب نے ان سے بولا نا، تو انہوں نے کہا یا حبیبی ٹھہر جاؤ. تو انہوں نے ہمیں جی سعودی عرب نے جو ہے پاکستان کو وعدہ کیا ہے کہ جی ہمیں وہ 3 بلین ڈالرز جو ہے وہ دیں گے ہمارے بینک اکاؤنٹس میں رکھنے کے لیے، اور جس کو ہم صرف دیکھ سکیں گے، خرچ نہیں کر سکیں گے. اور ایسا پہلے بھی ایک بار کیا تھا سعودی عرب نے، تاکہ جو ریزروز ہیں وہ ہمارے تھوڑے سے بینک میں بہتر ہو جائیں اور ہم لوگوں کو دکھا سکیں پیسہ تو ہمارے پاس بھی بہت ہے، بس خرچ نہیں کر سکتے. بالکل. اور اس کے بعد جی وہ تقریباً 1.5 بلین کا پاکستان کو آئل دیں گے ادھار محبت کی کینچی ہوتا ہے، ایسا میں نے سنا تھا. تو یہ کینچی ہمارے اوپر کئی بار چل چکی ہے، کیونکہ ہم نے چائنا سے بھی ادھار لیا، ہم نے امریکہ سے بھی ادھار لیا، ہم نے سعودی عرب سے بھی ادھار لیا. تو وہ ہماری جو ہے وہ محبت کی کینچی جو ہے وہ چلتی ہی رہتی ہے. اور جی اس کو جو ہے نا وہ یہ 2 نیوز الگ الگ ہیں پلیز. وہ پہلے بھکاریوں والی الگ تھی اور اس نیوز کا ان بھکاریوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو ہماری گورنمنٹ نے مانگے نا جی. گورنمنٹ جب مانگتی ہے تو اسے بھکاری تھوڑی کہتے ہیں، وہ تو ایک آپ جانتے ہیں کہ ایک ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوتے ہیں اور ڈالرز میں ڈیل ہوتی ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ اب چائنا نے بھی جی فائنلی چائنا کے پریزیڈنٹ نے بھی عمران خان صاحب کو فون کر لیا ہے. اور لیکن میرا خیال ہے خان صاحب فون سن کے کوئی خاص خوش نہیں ہوئے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ سی پیک تبھی شروع ہوگا جب آپ ہمیں 38 ملین ڈالرز جو ہم نے آپ کو کہا ہے کہ آپ جی کمپنسیشن آپ نے جو ہے وہ ہمیں واپس کرنے ہیں، واپس کیا کرنے بلکہ دینے ہیں. تو بالکل جب تک آپ ہمیں وہ واپس نہیں کریں گے جو آپ نے ہمارے انجینئرز کو نقصان پہنچایا، ٹی ٹی پی نے آپ کیا کی، تو جب تک ہم اپنا سی پیک اسٹارٹ نہیں کریں گے. یہ بات کر کے جو ہے چائنیز پریزیڈنٹ نے فون بند کر دیا. اور اس کے بعد خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے کرتے ہیں کچھ، لیکن ابھی ہم وہ کمپنسیشن کیسے واپس کریں، کیونکہ جو سعودی عرب سے ہمیں پیسے ملے ہیں وہ تو صرف دیکھنے کے لیے ہیں. سعودی عرب نے کہا صرف بینک میں رکھنا، اس میں سے تو ہم $1 بھی خرچ نہیں کر سکتے. تو اب دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جاؤں گا عمران خان صاحب کے $3.5 ارب کا جو انہوں نے سیٹلمنٹ دی ہے سعودی عربیہ نے، کن شرائط پہ دی ہے؟ 3.5% اس پہ سود لگے گا. یہ مفت نہیں ہے کہ آپ کو پیسے دے دیے اور آپ نے اس کو بینک میں رکھ دیا. دوسری چیز، عمران خان صاحب نے پرسوں وہاں پہ ایک تقریر کر رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ سعودی عربیہ کی سیکیورٹی ہماری سیکیورٹی ہے، ہم ذمہ دار ہیں، ہم اس کو پروٹیکٹ کریں گے. اور یہ تو یہ چیزیں جب بھی ہوئی ہیں، ہم نے ایک کرائے والے اس کا میں یہی کہوں گا چوکیدار کا لفظ یوز کروں گا کہ ہم نے ہمیشہ یہ چیز کی ہے اور اس کے بدلے ہمیں پھر وہ لوگ کچھ نہ کچھ پیسے دیتے ہیں. کیونکہ اس وقت IMF کے ساتھ جو مذاکرات تھے وہ آپ میری پرانی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے پیسے جو انسٹالمنٹ دینی تھی $1.5 ارب کی 1.5 بلین کی، وہ نہیں دی. ابھی تک اس کا اپروول نہیں آیا، جس کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ جو ہے 176 اوپن مارکیٹ میں اور 174
0.5 جو ہے وہ انٹر بینک میں اس کا ریٹ جو ہے وہ پہنچ چکا تھا. تو اس وجہ سے عمران خان صاحب ایک دفعہ پھر ننگے پاؤں وہاں پہ گئے اور ان سے مطلب کچھ جسے کہتے ہیں منت سماجت کی. تو انہوں نے, کیونکہ پچھلی دفعہ جب ان سے $3 ارب ہمیں ملے تھے تو وہ جیسے ہی ناراض سعودی عربیہ MBS کسی چیز پہ ناراض ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے کہا بیٹا جلدی کرو اور ہمارے پیسے ہمیں لوٹا دو. تو اس کے بعد سے یہ سچویشن, اور اب پھر جیسے ہی ان کو اگر لگا مطلب عرب بادشاہوں کو کہ نہیں یار یہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہے, تو اسی ٹائم وہ کہہ دیں گے کہ بھائی جان واپس کر دو, اور آپ لوگوں کو جو ہم مطلب لون پہ آپ کو ہم وہ دے رہے تھے پیٹرولیم پروڈکٹس, اس کو بھی ہم بند کریں. اور پچھلی دفعہ بھی انہوں نے کیا اور آئندہ بھی ایسا ہو سکتا ہے, لیکن ان کی اپنی ضروریات ہے, اس کے مطابق وہ ہمیں ڈیل کرتے ہیں جس طرح باقی دنیا کر رہی ہوتی ہے. اس وقت کیونکہ چائنا نے بھی ہمیں پیسے دیے ہوئے, وہ بھی ہم سے پیسے مانگ رہا ہے, تو ہم یہ سعودیہ سے تو ہم نے لے لیے, لیکن ہم چائنا کو یہ دے نہیں سکتے. یہ پیسہ صرف ہمارے جو سینٹرل بینک ہے ہمارا اسٹیٹ بینک آف پاکستان, اس میں ریزروز کے طور پہ یہ پڑا رہے گا اور ہم اس کو استعمال نہیں کر سکیں گے. لیکن اس سے ڈالر کے اوپر جو پریشر, روپے کے اوپر جو پریشر ہے وہ البتہ تھوڑا کم ہوا ہے, اور تقریباً ₹1.5 جو روپے کی قدر ہے اس میں ویلیو میں بہتری آئی ہے, اور ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ کم ہوا ہے. تو نو ڈاؤٹ ایک اچھی چیز ہے, لیکن یہ وہ حکومت کر رہی ہے جو نواز شریف اور باقی لوگوں کو گالیاں دیا کرتی تھی کہ یار یہ IMF کے پاس جا رہے ہیں اور یہ سعودی عربیہ کے سامنے جا کے ہاتھ جوڑتے ہیں, منت سماجت کرتے ہیں. تو آج وہی یہ مطلب IMF سے تو خیر ان کی بات چیت چل رہی ہے, اور 6 ارب کا لون جو ہے وہ اپروو ہے, لیکن وہ ہر انسٹالمنٹ کے اوپر نئی کنڈیشنز لگاتے ہیں, تو تب ہمیں وہ پیسے ملتے ہیں. بجلی مہنگی کرو, کھانے پینے کی اشیاء مہنگی کرو, گیس کی پرائسز بڑھا دو, یعنی غریب کو مزید نہ چھوڑو, یہ شرائط ہوتی ہے IMF کی. اور لازمی بات ہے جب وہ آپ کو پیسہ دیتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ کمزور ملک ہے, ہم سے اسی لیے پیسہ لے رہے ہیں, ان کے پاس ریٹرن کرنے کا تو اور کوئی خاص انتظام ہے نہیں. اور IMF نے جو اس دفعہ ایک اور شرط لگائی ہے کہ جتنے سرکاری اداروں کے اور اسپیشلی فورسز کے اکاؤنٹس ہیں ان کو آپ ختم کر دیں بینکوں سے, جس کے اندر اتنا اربوں کربوں کے حساب سے پیسہ پڑا ہوا ہے. تو